قرآن کریم عربی میں ہمارے پاس ہو یا قرآن پلس ترجمہ ہو یا کیلا ترجمہ ہمارے پاس ہو، تینوں صورتوں میں افضل بہتر یہ ہے کہ ہم وضو کر کے پڑھیں گے۔ وضو کے بغیر قرآن مجید آپ پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کریم کو پڑھیں یا قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو ہم باوضو ہو کر پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، ورنہ جائز ہے، کوئی حد نہیں۔ اور بھی ساتھی کا سوال ہوئے، کوئی دینی سوال ہوئے، کوئی اللہ کے بندے کھڑے ہو کے کرنا سوال۔ بھائی جان پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ ہمیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں سیدنا عبادہ بن صامت کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ بے شک فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، جماعت والی ہو، اکیلے والی ہو، نماز جنازہ ہو، جس کو بھی نماز کہتے ہیں اس میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا فرض ہے۔ اس کے پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے امام کے پیچھے پیچھے پڑھا جائے، دوسری صورت یہ ہے امام کے ساتھ پڑھا جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ امام کے آپ آگے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا امام صاحب ابھی ایاک نعبد پر ہے، آپ صراط الذین انعمت علیہم، یہ تینوں صورتیں ثابت ہیں، یہ تینوں صورتیں ثابت ہیں، پڑھنی ضرور ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہاں تک محدثین نے اس مسئلہ پر بات کی ہے، مثلا ہم آئے ہیں مسجد میں اور امام صاحب آگے قرات کر رہے تھے، مثلا والشمس والضحیٰ پڑھ رہے تھے، میں جماعت کے ساتھ ملا، اگر میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی ہے تو میری رکعت ہو گئی ہے، اگر میں نے آدھی سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا کہ رکوع میں چلے گئے تو پوری میں نہیں پڑھ سکا تو میری رکعت نہیں ہوئی، مجھے کھڑے ہو کر بعد میں وہ رکعت پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چاچا جی نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ زمین 2 طرح کی ہے، ایک ہے رجسٹری والی زمین، ایک ہے شاملات۔ ہمارے ہر کسی کے پاس شاملات بھی ہے، رجسٹری والی بھی ہے۔ دادا جی چاچا جی جو بھی زمین ان کے قبضے میں ہے وہ رجسٹری والی ہے یا شاملات ہے، وہ کوئی کاروبار ہے یا گھر میں کپڑے ہیں، جو کچھ بھی چاچا جی کے پاس ہے اس کے وارث ان کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔ نہیں جی یہ میں نے کہا اپنے چھوٹے بچے کو دوسرے نے میری خدمت کی ہے تو یہ غلط ہے، آگے جہنم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی میں نے بڑی خدمت کی، اس بیٹے نے کوئی خدمت نہیں کی، ہم آگ دے دیتے ہیں، وراثت سے خارج کر دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون بھی بیٹے کو جتنا مرضی نافرمان ہے اس کو وراثت سے خارج نہیں کر سکتا۔ شاملات ہو وہ بھی میں نے برابر تقسیم کرنی ہے، اگر رجسٹری زمین ہے وہ بھی میں نے برابر تقسیم کرنی ہے۔ صرف ایک صورت ہے، وہ ہے اگر بیٹا بیٹی مرزائی ہو جائے، قادیانی ہو جائے، کافر ہو جائے، پھر کافر بچے کو وراثت نہیں ملتی، ورنہ ہر کسی کو وراثت دینی چاہیے۔
سمجھانے کیا کرنا باپ بچیاں دین تو بغیر فوت ہو جاتا باپ ہے وہ مر جاتا ہے اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا آبادی دے وہ شاملات اس کا تو میرا سوال ہے کہ اس کا حالات بیٹا وہ اپنی بہنوں کو اپنی باتوں میں دے سکتے ہیں؟ شاباش بابا جی کا بہت اچھا سوال ہے. باپ نے شاملات کا حصہ بہنوں کو نہیں دیا، بیٹوں کو دے دیا. باپ فوت ہو گیا، بیٹے علم کے ساتھ وابستہ ہو کر پڑھ لے گئے، تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارے باپ کا فیصلہ غلط تھا. یہ نہیں کہ باپ نے نہیں دی تو ہم کیوں دے، نہیں. بیٹا اپنے باپ کی غیر رجسٹر زمین کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی بہنوں کو دیں گے. یہ نیکی ہوگی باپ کی طرف سے. باپ نے غلط قرار بنا دیا ہے تو اس کا رد کرنا چاہیے، یہ نہیں اسی کو لازم قرار دے کر زمین کو جفا ڈال کے ہم بیٹھ جائیں، نہیں، یہ غلط ہے. بھائی جان نے سوال کیا ہے نماز میں ٹوپی پہننا. حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پگڑی مبارک کا اہتمام کیا ہے، ٹوپی بھی پہنی ہے، پگڑی بھی، رومال بھی لیا ہے. یعنی ہم مسلمان ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک آداب پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس میں پورا اہتمام کرنا چاہیے. یاد رکھیں اس مسئلے کو نماز کے ساتھ خاص کرنا. مسجد میں آ ٹوپی پہن لی، باہر کا ٹوپی اتار دی، یہ غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چل کے رہے ہیں، سر ڈھانپا ہوا ہے. مسجد میں ہے، سر ڈھانپا ہوا ہے. یہ جو فیشنی سسٹم چل پڑا ہے بے تکا سا گلیاں بازاروں میں اور ماحول ہے، مسجد میں اور، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ہاں میرے پاس ٹوپی نہیں ہے، رومال نہیں ہے، مرد ہے، مرد ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، مرد کی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے. عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانپ کر ہی نماز پڑھے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ سر ڈھانپے بغیر نماز نہ پڑھے، مردوں کو حکم نہیں دیا. مثلا یہ میرے بھائیوں نے بزرگوں نے ننگے سر نماز پڑھی ہے تو ان کی نماز ہو چکی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، گلی بازار میں کام کرتے وقت مسجد میں ہر جگہ اپنے سر کو ڈھانپتے تھے. تو ہمیں ہر جگہ ہی اس عادت کو اپنانا چاہیے. شیخ صاحب ولیمہ کرنا فرض ہے. جتنی میرے پاس طاقت ہے میں ولیمہ کروں. 1 کلو میں گوشت لا کر ولیمہ کر کے 2-4 بندوں کو بلاؤں، آؤ جی ولیمہ کھا لو، تو ٹھیک ہے. یعنی جتنی طاقت ہے. ایک صحابی سے نبی پاک نے فرمایا تھا اولم ولو بشات، ولیمہ کر، کھا بکری کا ہی کر. یعنی کم از کم ایک بکری کا 8-10 ہزار روپے پتہ لگا دے تو انشاءاللہ کتنے لوگ غریب چلے کھا جائیں گے. یہ کرنا چاہیے اور یہ فرض ہے. شیخ صاحب چاچا جی کہتے ہیں ولیمہ کتنے دن بعد ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو رواج ہے کئی لوگ نیوندرا وغیرہ اکٹھا کرنے کی خاطر وہ شادی سے پہلے ولیمہ کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے. ولیمہ اس دعوت کو کہتے ہیں جو رخصتی کے بعد ہوتا ہے، پہلے نہیں. اگر وہ پہلے کر لے تو ولیمہ نہیں ہے، اس کو دوبارہ کرنا چاہیے. دوسرا سوال کہ کتنے دن تک ہو سکتا ہے. آج رخصتی ہوئی ہے تو کل ولیمہ ہو جائے، پرسوں ہو جائے، ترسوں ہو جائے، یعنی جلدی سے جلدی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. شیخ صاحب یہ حساب لگاتے ہیں، کیا حساب کے لگانے سے نماز ہو جاتی ہے؟
ہاں جی جو خضاب لگاتے ہیں کاڑی کرتے ہیں داڑھی کو صرف کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ چاچا جی نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ داڑھی کو طرف لگا کر کالا کلر لگا کر نماز پڑھنا کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ بالوں کو مہندی لگانا یہ سنت ہے، مہندی میں کالا رنگ مکس کر کے لگانا یہ بھی سنت ہے، صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ تیسری صورت جو منع ہے وہ ہے صرف کالا رنگ لگانا، خاص سر میں ہو یا داڑھی میں، مرد ہو یا عورت، صرف کالا رنگ لگانا یہ منع ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ آگے نماز ہو جاتی ہے، ہاں یہ گناہ یہ برحق ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض حدیثوں میں لعنت کا لفظ بھی وارد ہے کہ ایسے شخص پر لعنت ہوتی ہے جو اپنی داڑھی کو کالا کرتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ نماز پڑھنے آتا ہے تو نماز اس کی ادا ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی۔ قبول ہوئی ہے یا نہیں وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔